السلام علیکم، NTA نیوز کے ساتھ میں ہوں عرفان ساری اور میں ہوں صبا بیگ۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ نے 2 ماہ 11 دن بعد مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دینا اضافی سزا ہے۔ سپریم کورٹ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق کی واضح کرتی تو یہ ابہام پیدا نہ ہوتا۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالات اٹھا دیے۔ الیکشن کمیشن کا ابہام دور کرنے والے 14 ستمبر کے حکم نامے کو بھی اکثریتی فیصلے کا حصہ بنا دیا گیا۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اکثریتی ججز نے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ تفصیلی فیصلہ 70 صفحات پر مشتمل ہے، جسے جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ تحریک انصاف نے 2024 کے عام انتخابات قومی و صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں جیتی یا حاصل کی۔ تفصیلی فیصلے میں کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی و آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا۔ آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے 80 میں سے 39 MNAs کو تحریک انصاف کا ظاہر کیا۔ الیکشن کمیشن کو کہا وہ باقی 41 MNAs کے 15 روز کے اندر دستخط شدہ بیان لے۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ عوام کا ووٹ جمہوری گورننس کا اہم جز ہے۔ جمہوریت کا اختیار عوام کے پاس ہے۔ آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ اکثریتی ججز نے فیصلے میں کہا کہ بھاری دل سے بتاتے ہیں 2 ساتھی ججز جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ ساتھی ججز کے 3 اگست کے اختلافی نوٹ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے مناسب نہیں۔ ان ججز نے کہا کہ ہمارا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم اختر افغان کا عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے منافی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بطور بینچ ممبران وہ قانونی طور پر حقائق اور قانون سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ججز مختلف رائے بھی دے سکتے ہیں اور دوسروں کی رائے پر کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم جس طریقے سے ججز نے اختلاف کیا وہ سپریم کورٹ کے ججز کے تحمل اور شائستگی سے کم ہے۔ عدالت نے لکھا کہ زیادہ پریشان کن یہ بات ہے کہ ججز اپنی رائے دیتے ہوئے حدود سے تجاوز کر گئے اور 2 ججز نے 80 کامیاب امیدواروں کو وارننگ دی۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا اپنے اختلافی نوٹ میں کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کا دوبارہ جائزہ لے۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستیں لینے کی اہل نہیں، PTI اہل جماعت ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس یحییٰ آفریدی نے مخصوص نشستوں کے کیس کے تفصیلی فیصلے پر اختلافی نوٹ میں کہا کہ 3 جون سے کیس چل رہا تھا۔ PTI نے 26 جون تک کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ 26 جون کو پاکستان تحریک انصاف کی فریق بننے کی درخواست آئی۔ بیرسٹر گوہر نے جاری کیس میں معاونت کی درخواست دی۔ PTI نے اپنے حق میں کسی ڈیکلیریشن کی استدعا نہیں کی تھی۔ فاضل جج نے اپنے اختلافی نوٹ میں مزید لکھا کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے آئینی تقاضوں پر پورا نہیں اترتی۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ خبر آپ کو دیں گے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر برائے قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ آزاد امیدوار کی کسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابل واپسی ہے۔ آزاد امیدوار نے کامیاب ہونے پر 3 دن میں کسی جماعت میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالاتر ہے۔ درخواست کے مطابق فیصلہ دیا جاتا ہے، لیکن مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے درخواست کے برعکس دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نظر ثانی اپیلیں ابھی غیر مؤثر نہیں ہوئیں، معاملات ملکی قوانین کے مطابق ہی چلیں گے۔ پارلیمان نہ ہو تو صدر آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے خود کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں۔ تفصیلی فیصلے کے باوجود ہمارے سارے سوالات پہلے کی طرح موجود ہیں۔
ایک اور اہم خبر شامل کریں اور آپ کو بتاتے چلیں، مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کی وضاحت کے معاملے میں الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ نہ کر سکا۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن کو نئے الیکشن ترمیمی ایکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے ارکان، حکام اور قانونی ٹیم شریک ہوئی۔ الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کل دوبارہ اجلاس ہوگا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں جسٹس منصور علی شاہ کی عدم شرکت کے باعث سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت ججز کمیٹی کا اجلاس نہ ہو سکا۔ جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی اجلاس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق پیر کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان شریک ہوئے۔ دونوں جج صاحبان نے جسٹس منصور علی شاہ کا انتظار کیا، لیکن ان کے نہ آنے پر چلے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط لکھ دیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ شرکت کیے بغیر چلے گئے تھے اور آرڈیننس کے تحت قائم کمیٹی میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ اب جسٹس منصور علی نے کمیٹی کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آرڈیننس سے کمیٹی کی تشکیل نو لازمی نہیں قرار دیتے۔ آرڈیننس آنے کے بعد ہی کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ کوئی وجہ بتائے بغیر جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹا دیا گیا۔ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹانے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں۔ اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کر کے من مرضی کی گئی، جو غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں ہٹایا گیا۔ خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ پہلے والی کمیٹی کی بحالی تک اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ فل کورٹ جب تک آرڈیننس کا جائزہ نہیں لیتا کمیٹی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ صدارتی آرڈیننس پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بنایا جائے یا انتظامی سائٹ پر فل کورٹ اجلاس بلایا جائے۔ کورٹ میں آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے 63A نظر ثانی کیس کی سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ 5 رکنی لارجر بینچ 30 ستمبر کو 63A نظر ثانی کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس 5 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مجوزہ آئینی ترامیم، آئینی عدالت پر وکلا تنظیموں سے مشاورت کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ملک بھر کی وکلا تنظیموں سے رابطے کر کے مشاورت کریں گے۔ کل کراچی میں وکلا تنظیموں کے رہنماؤں سے خطاب بھی کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ دیکھیے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ وہ اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈجوائنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اس سے پہلے بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں۔ وہ اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر NDU اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم فورٹ لیونورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ بھی ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے نئے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی تقرری کو خوش آئند قرار دے دیا۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی پر رد عمل دیتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ ادارے کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں کوئی تحفظات نہیں بلکہ بہتری کی توقعات ہیں۔
خبر آپ کو دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست پر متعلقہ بینچ نہ ہونے کا اعتراض ختم کرتے ہوئے رجسٹرار آفس کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ جسٹس فیصل زمان خان نے منیر احمد کی درخواست پر بطور اعتراض کیس سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے کہا کہ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت صدارتی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے۔ عدالت پٹیشن کے حتمی فیصلے تک صدارتی آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر متعلقہ بینچ نہ ہونے کا اعتراض ختم کرتے ہوئے رجسٹرار آفس کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دوبارہ درخواست دے دی۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پی ٹی آئی اور بانی کے خلاف جانبدار ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ چیف جسٹس کو میرے اور پی ٹی آئی کے کسی بھی کیس میں بینچ کا حصہ نہ بنایا جائے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ ابھی تک اپنے خلاف دائر ریفرنس کو ذاتی حملہ تصور کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کی اہلیہ متعدد مواقع پر میرے خلاف بیانات دے چکی ہیں۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی اسی نوعیت کی پہلی درخواست واپس بھجوا دی تھی۔ FIA نے توشہ خانہ 2 کیس میں ٹھوس ثبوت اور شواہد حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ FIA نے نیا چالان عدالت میں داخل کروا دیا۔ آئندہ سماعت پر ملزمان پر نئے چالان کے تحت فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمن نے توشہ خانہ 2 ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی میں توشہ خانہ 2 ریفرنس کے لیے چالان کی نقول تقسیم کی گئی۔ FIA کے مطابق دونوں نے مالی فائدہ حاصل کیا اور مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سماعت کے دوران بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی نے درخواست ضمانت دائر کر دی۔ درخواست ضمانت پر سماعت 26 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ وکیل صفائی 26 ستمبر کو اپنے دلائل مکمل کریں گے۔ اسرائیل پر میرا موقف وہی ہے جو حکومت پاکستان کی پالیسی ہے۔ کل سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میں اسرائیل سے تعلقات کا خواہاں اور بڑا حامی ہوں۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت۔ بانی پی ٹی آئی نے 28 ستمبر کو راولپنڈی جلسے کا اعلان کر دیا۔ پارٹی کو کہتا ہوں جلسے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ جلسے کی اجازت نہ ملی تو احتجاج کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر امپائر بھی ہیں اور اوپنر بلے باز بھی۔ تھرڈ امپائر ان کی ٹیم کا کپتان ہے۔ وہ پیچھے بیٹھ کر سب چلا رہا ہے۔ آپ ان کو توسیع دے رہے ہیں۔ تھرڈ امپائر کا کردار یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو میچ ہی نہ کھیلنے دیا جائے۔ امپائر تو انصاف کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 29 ستمبر کو میاں والی میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی نے میاں والی میں 29 ستمبر کے جلسے کا NOC حاصل کرنے کے لیے درخواست دے دی۔ پی ٹی آئی کے MNA عمیر نیازی نے ڈپٹی کمشنر خالد جاوید کے پاس NOC کے لیے درخواست جمع کروائی۔ عمیر نیازی نے یہ بھی بتا دیا کہ جلسہ ہاکی اسٹیڈیم میں منعقد کیا جائے گا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا اسرائیل کے بارے میں موقف واضح ہے۔ حکومت کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ میں شائع مضمون پر رد عمل دیتے ہوئے بیرسٹر سیف نے کہا کہ اگر یہودی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کی تعریف کی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو اس کی وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ان لوگوں کو مودی سے تعلقات اور بھارتی انجینئرز کی وضاحت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی تعریف یہودی میڈیا نے کی ہے تو ان سے پوچھیں بانی وضاحت کیوں دے۔ حکومت لاہور کے کامیاب جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے دور دور سے مواد ڈھونڈ کر لا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ ہمیں 2 نہیں 1 پاکستان چاہیے۔ اس ملک میں 2 قانون ہیں۔ ہر طرف کنٹینر لگا کر گھٹیا حرکت کی گئی، جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ راستے کھلے تھے۔ تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں۔
माफी शाफी निश्ता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने माफी मांगने से ही साफ इनकार कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने जुम्मे के रोज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। साथ ही आइंदा इतवार को मियावाली में जलसे का ऐलान भी कर दिया। इंशाअल्लाह आने वाली इतवार पे मियावाली में जलसा होगा। मियावाली वालों तैयार हो जाओ। इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, वहां पर मैं जलसा करूंगा, आप लोगों के दरमियान है और भरपूर तरीके से हम इनको बताएंगे कि जलसा क्या होता है इंशाअल्लाह। अली अमीन गंडापुर अपने एक वीडियो पैगाम में कहते हैं कि हम जुम्मे को हर शहर में निकलेंगे, हर शहर में अदलिया की आजादी, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्चे काटने हैं तो काट लो, हम बानी पीटीआई को रिहा करके वजीर आजम बनाएंगे। उनका कहना था कि हमें दो नहीं एक पाकिस्तान चाहिए। इस मुल्क में दो कानून है, हर तरफ कंटेनर्स लगाकर घटिया हरकत की गयी, झूठा बयानिया बनाया गया कि रास्ते खुले थे। मुख्तलिफ शहरों में इंशाअल्लाह हमारे जलसे होंगे। और अब मैं पूरी कौम को ये बता रहा हूँ कि ये तहरीक इसके बाद आपने लम्हा बलम्हा चलानी है। अपना गुजरता हुआ हर लम्हा आपने इस तहरीक का हिस्सा बनना है। उनका कहना था कि पहले मुझसे माफी वो मांगे जिन्होंने मेरे लीडर के गिरबान में हाथ डाला। हम पहले खुद पर होने वाले जुल्म और ज्यादती की माफी मंगवाएंगे। कमजोर हमसे माफी की उम्मीद न रखना। माफी शाफी की बातें ना करो। माफी पर बात की तो पूरी जिंदगी माफी मांगते ही रह जाओगे। मैं पंजाब हुकूमत का गुलाम नहीं जो माफी मांगू, चाहे फेडरल हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत। माफी शाफी निश्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है इंतशार की सियासत मुस्तरद करके आवाम ने मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी है। आवाम महंगाई में कमी, अपने मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश करने की बजाय आवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने माशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी है। अवाम महंगाई में कमी, अपने मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश करने के बजाय अवाम की मुआशी हालात बेहतर करने की जरूरत है। जलसे 2028 में करेंगे। अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने का वक्त है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर लंदन से अपने बयान में कहा कि इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुआशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासिर करना है। अवाम ने सियासी इस्तेहकाम की मजबूती में किरदार अदा करके मुआशी तरक्की की हिमायत की है। सियासी इस्तेहकाम के लिए कौम का इत्तेहाद पाकिस्तान के रोशन मुआशी मुस्तकबिल और महंगाई से निजात की जमानत साबित होगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क का बहुत वक्त जाया हो चुका है। मजीद वक्त जाया करना मुल्क और कौम के मफाद में नहीं। मुआशी चैलेंज दहशत गर्दी से निमटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Upholding the sacred responsibilities of the custodian of the two holy mosques. We also highly commend the sagacious and far-sighted vision of His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, whose initiatives have positioned Saudi Arabia as a beacon of modernity, innovation and economic growth. The Kingdom of Saudi Arabia, with its Vision 2030 and the theme "We Dream, We Achieve," under the dynamic leadership of His Majesty King Salman bin Abdulaziz and His Royal Highness Mohammed bin Salman, Crown Prince and Prime Minister of Saudi Arabia, is assuming a global leadership role. The Kingdom is making remarkable strides in ease of doing business, surpassing the world's largest economies, embracing modern techniques. It is in fact amongst the countries that are leading in science, technology, innovation and enterprise. As leader of the Muslim world, Saudi Arabia has consistently leading in science, technology, innovation and enterprise. As leader of the Muslim world, Saudi Arabia has consistently championed the cause of justice, equality and peace. Its efforts to promote interfaith dialogue, understanding
and cooperation through various international forums have been exemplary. Pakistan and Saudi Arabia enjoy a relationship characterized by mutual respect, cooperation, shared common interstate interaction, as both countries have consistently supported each other in times of need, standing in solidarity during natural disasters and crises, reflecting the depth of the fraternal bond that exists between the two countries. The people of Pakistan join me in acknowledging from the core of our heart the kingdom's generosity in helping stabilize Pakistan's economic situation from time to time. These historic gestures have touched us deeply and profoundly forever. As we celebrate this auspicious day with our Saudi brothers and sisters, I reaffirm Pakistan's commitment to a strong and enduring friendship between our two nations. We will continue to work together to promote peace, stability, and development in the region. May Allah bless the Kingdom of Saudi Arabia with continued prosperity, progress, and success. Long live Pakistan-Saudi Arabia Brotherhood.